بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 10 اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ نے لیکچر نمبر 1 اب تک دیکھ لیا ہوگا، جس میں سورۃ الاحزاب کا انٹروڈکشن میں نے آپ کو دیا تھا اور سورۃ الاحزاب کے ترجمے کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا تھا، جس میں ہم نے 4 آیات کا ترجمہ پڑھا تھا۔ 4 آیات کے ترجمے تک آپ نے جو پڑھا تھا، اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات کچھ فرمائی ہیں، جن میں پہلی ہدایت یہ تھی کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا۔ دوسری ہدایت تھی کہ جو وہی آپ کی طرف اللہ تعالیٰ جو کتاب اللہ تعالیٰ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا۔ اور تیسری ہدایت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، اور بے شک اللہ ہی کافی کارساز ہے۔ آیت نمبر 4 میں بہت اہم احکامات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، جس میں پہلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے ہیں، اور نہ ہی ان عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے۔ اب ہم لے پالکوں کو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ تمہارے بیٹے نہیں بنایا ہے، تو اسی کے حوالے سے آیت نیکسٹ جو ہے ہماری کوٹ ہو رہی ہے، جس میں مزید احکامات آ رہے ہیں لے پالکوں کے حوالے سے یا اڈاپٹڈ چائلڈ کے حوالے سے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بالکل واضح احکامات ہیں یہاں پر، بالکل واضح احکامات ہیں۔ ادعوہم، پکارو انہیں، لی آبائہم، ان کے اصل باپوں کے نام سے۔ ہوا، یہ اقسطو، زیادہ منصفانہ بات ہے، زیادہ درست بات ہے، عند اللہ، اللہ کے۔ تو مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ فا اور ان، اگر، لم نہیں، تعلموا، تم جانتے ہو، آباؤہم، ان کے باپوں کے نام، اور اگر تم ان کے باپوں کے نام نہیں جانتے ہو، فا اخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، و موالیکم، اور تمہارے دوست ہیں۔ اب یہاں پر بالکل دیکھیں کس قدر واضح حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے لے پالک اولاد کے حوالے سے، اڈاپٹڈ اولاد کے حوالے سے، کہ لے پالکوں کو ان کے اصل باپ ہی کے نام سے پکارا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اور اگر آپ کو سپوز کسی کے باپ کا نام نہیں معلوم ہے، تو آپ ان کو ان کے اصل باپ کے نام سے نہیں پکار سکتے ہیں، لیکن آپ کے وہ اپنے نام کے ساتھ بھی نہیں پکارے جائیں گے۔ آپ کے وہ دین میں بھائی اور دوست ہوں گے، آپ ان کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتے ہیں یا اپنا نام ان کو نہیں دے سکتے ہیں۔ وا اور لیسا، نہیں، علیکم، تم پر، جناح، کچھ گناہ، فی ما، اس پر، جو اخطأتم، غلطی ہوئی، بھی، اس میں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں۔ ولیکن، اور لیکن، ما، جو تعمدت، ارادتاً کرو، قلوبکم، دل کے ارادے سے، دل سے، اور جو لیکن جو قصد دلی سے کرو یا دل کے ارادے سے کرو یا جان بوجھ کر کرو۔ وَقَانَ، اور ہے، اللہ ہی اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت خدیجہ نے غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے وقت یا اپنی شادی کے موقع پر تحفے میں پیش کیے تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ ریلیشن اتنا سٹرونگ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنے پیار، شفقت اور محبت کے ساتھ رکھتے تھے کہ لوگ انہیں حضرت زید بن حارث کے نام سے نہیں بلکہ زید بن محمد کے نام سے پکارنے لگ گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات بھیجے کہ لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارو، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی بات زیادہ درست ہے۔ تو لہٰذا پھر زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے باپ ہی کے نام سے، حضرت زید کو ان کے باپ کے نام حارث، حضرت زید بن حارث کے نام کہہ کر پکارا جانے لگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح احکامات نازل کر دیے لے پالکوں کے حوالے سے کہ آپ ان کو ان کے اصل باپوں ہی کے نام سے پکاریں گے، آپ انہیں اپنا نام نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کے باپ کے نام نہیں معلوم ہے تو پھر وہ آپ کے دین میں بھائی ہوں گے اور دین میں دوست ہوں گے، اور اگر جو چیزیں آپ سے پہلے ماضی میں ہو گئی ہیں غلطی سے، تو اس پر تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن اگر قصد دلی سے کیا جائے تو اس پر مواخذہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ پکڑیں گے، اور بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت کے حوالے سے، النبی، پیغمبر، اولا، زیادہ حقدار ہیں، بالمؤمنین، مومنوں پر، من انفسہم، ان کی جانوں سے، اور پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔
وَأَزْوَاجُهُ اور اس کی بیویاں أُمَّهَاتُهُمْ ان کی مائیں ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں یعنی مومنوں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رشتہ دار بعضهم ان کے بعض اولا زیادہ حقدار ہیں ببعض بعض کے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی روح کے مطابق فی میں کتاب اللہ اللہ کی کتاب من المؤمنین مومنوں سے والمہاجرین اور مہاجرین سے، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہے۔ اب یہ ترکے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، ایک ترکے کہتے ہیں وراثت میں ملی ہوئی رقم کو یا وراثت میں ملی ہوئی جائیداد کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک واضح حکم دیا مہاجرین اور انصار کے حوالے سے کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور جو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ کے نام سے ایک مثالی بھائی چارہ قائم کیا انصار اور مہاجرین کے نام درمیان، جس میں ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا گیا۔ اب یہ انصار اور مہاجرین کے درمیان جو بھائی چارہ قائم ہوا تو یہ اس میں انصار اس قدر بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو نہ صرف اپنے گھروں میں اپنے کاروبار میں جگہ دی، اپنے گھروں میں جگہ دی اور اپنے زندگی میں ان کو شامل کیا، بلکہ ان کو اپنی جائیداد میں بھی حصے دار بنانے لگے۔ اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح حکم دیا کہ رشتہ دار اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روح سے ترکے میں زیادہ حقدار ہیں مومنوں اور مہاجروں سے، اللہ سوائے اس کے ان کے تفعلوا تو چاہے بہتری الا پر اولیاءکم دوستوں پر معروفاً احسان کرنا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو، اللہ سوائے مطلب اس کنڈیشن کے ان تفعلوا کہ تم کرنا چاہو احسان الا اولیاءکم اپنے دوستوں پر معروفاً احسان، کانا ذالک یہ فی الکتابی کتاب میں مستوراً لکھ دیا گیا ہے، یہ حکم کتاب میں لکھ دیا گیا ہے، یعنی کہ اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیں تو وہ اور بات ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ترکہ ہے اس میں رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے زیادہ حقدار ہے۔ آگے ہے کہ وا اور اس جب اخذنا ہم نے لیا من النبیین نبیوں سے مساکہم عہد، وا اور من کا تم سے، وا اور من سے نوح سے، وا اور ابراہیم سے، وا موسیٰ اور موسیٰ سے، وا عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم سے، وا اخذنا اور ہم نے لیا منہم ان سے مساکن عہد غلیظاً پکا، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا، لیسأل تاکہ دریافت کیا جائے صادقین سچوں سے ان بارے میں صدقہم ان کی سچائی کے، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، وا اور دے تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاباً علیما درد دینے والا دکھ دینے والا عذاب، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پر ہمارا سورۃ الاحزاب کا پہلا چیپٹر مکمل ہوتا ہے۔ اس میں جو ہم نے احکامات کے حوالے سے دیکھا، پہلے میں سمری اس کی بتا دیتی ہوں آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات دی گئی کہ جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہیں ماننا ہے، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، اور جو کتاب آپ کو پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے صرف اسی کی پیروی کیے جانا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، بے شک اللہ ہی کافی کارساز ہے۔ یہ احکامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے ہیں، اور ایک بات کو کلیئر کر دیا کہ جو زمانہ جاہلیت میں بہت زیادہ عام تھی کہ نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں یعنی افواہیں ہیں، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔
اور پھر اس کے بعد لے پالکوں کے حوالے سے مزید حکم آیا ہے کہ لے پالکوں کو ان کے اصل باپ کے نام سے پکارے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ اچھی بات ہے، زیادہ پسندیدہ بات ہے۔ اور اگر آپ کو ان کے باپ کے نام نہیں معلوم ہے تو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اگر آپ کو ان کے باپوں کے نام نہیں معلوم تو پھر وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور اگر تم سے کچھ غلطی ہو گئی ہے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، لیکن اگر تم قصد دلی یعنی کہ ارادہ کر کے غلطی کرو تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے حکم دیا گیا ہے مومنوں کو کہ النبی اولا بالمؤمنین، کہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ مومنوں کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کے حوالے سے کہ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روح سے ترکے میں مسلمانوں اور مہاجروں سے زیادہ حقدار ہیں۔ اور پھر اینڈ پہ عہد کے حوالے سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے لیا اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کا اینڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کر رہے ہیں اس آیت کا کہ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد آپ اسٹوڈنٹس دیکھیں گے الکلمات التراکیب، جس میں الفاظ کے معنی کچھ اہم لکھے ہوئے ہیں۔ ویسے تو میں نے پورا چیپٹر ہی الفاظ کے معنی کے ساتھ پڑھا ہے آپ کے لیے، آپ کے پاس اسکول کے نوٹس بھی موجود ہیں جس میں ہر ورڈ کے میننگ کے ساتھ اس کا لفظی ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ لفظی ترجمہ یاد کرنے سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت فائدہ ہوتا ہے، جب بھی آپ کسی آیت کے ترجمے کو کرنے لگتے ہیں تو الفاظ کے ترجمے سے ہی اس کا بامحاورہ ترجمہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو الفاظ کے معنی آپ یاد کریں گے، اور اس کے بعد اس کی تمارین آ جائے گی۔ تمارین میں اس کی ایکسرسائز کے کوسچن آنسر ہیں، جس میں سبق کی ابتدا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے۔ بڑی واضح میں نے یہ باتیں آپ کو بتا دی ہیں کہ کن باتوں کی تلقین کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور منافقوں اور کافروں کا کہا نہیں ماننا ہے، اور جو کتاب حکم آپ کو وحی کی جاتی ہے صرف اسی کی پیروی کیے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے۔ یہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر کوسچن نمبر 2 دیکھتے ہیں، اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی ہے۔ یہ بھی بڑی واضح اور ڈیٹیل میں نے آپ کو ان کی تفصیل بتائی کہ لے پالکوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، اور اگر ان کے باپ کے نام آپ کو نہیں معلوم تو پھر وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کچھ آیات ہیں جن کا ترجمہ عبارات کا مفہوم کرنا ہے اور ان کا یعنی ترجمہ لکھنا ہے۔ یہ وہی آیات ہیں جو ہم پیچھے چیپٹر میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ الف ب جیم 3 آیات ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین ومن انفسہم وازواجہ امہاتہم، النبی اور پیغمبر اولا زیادہ حق رکھتے ہیں بالمؤمنین مومنوں پر، ومن انفسہم وازواجہ مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، وازواجہ اور اس کی بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں ہیں، اور پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ ماں نہیں جعل، اللہ نے بنایا لی رجل کسی آدمی کے من قلبین 2 دل، فی جوفی اس کے پہلو میں، اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم الا تظاہرون منہن امہاتہم، اور نہ ان عورتوں کو تمہاری مائیں بنایا جنہیں تم ماں کہہ بیٹھتے ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سورۃ الاحزاب کا چیپٹر نمبر 1 جس کی ٹوٹل ہم نے 8 آیات پڑھی ہے سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تمارین بھی بڑی واضح انداز میں ہم نے ترجمے میں بڑی کلیئر انداز میں پڑھی ہے۔ ابھی بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اب آپ نے اس کی ترجمہ یاد کرنا ہے، الفاظ کے معنی آپ لکھیں گے اپنے نوٹ بکس پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تمارین کی جو سوال جواب ہیں وہ بھی اپنی نوٹ بک پر لکھیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے۔ اگلے لیکچر تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور اپنے گھر والوں کو اور